دنیا والوں نے کچھ اور مقصود بنا لیا. نتیجہ یہ ہے کہ برائی عام ہو گئی ہے اور اس کا اثر ہمارے اوپر بھی ہے، ہمارے سماج پر، ملت اسلامیہ پر، عالم اسلام پر. جو بحران ہے وہ یہیں سے تو شروع ہوتا ہے نا، کہ میں نے یہ سمجھ لیا یا یہ سمجھ میرے اوپر حاوی ہو گئی کہ پیدا کر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا کو استعمال کر لو. دنیا بری چیز نہیں ہے، لیکن مقصود نہیں ہو سکتی دنیا. بس ایک چھوٹا سا فرق ہے. ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو مانگا ہی تھا. ایسی مملکت مانگی تھی، ساری چیزوں پر حکومت. اللہ نے ایسے مانگی تھی، نبی تھے، پر مقصود نہیں بنایا جا سکتا. مقصود بنایا تو کھیل بگڑ جائے گا. اسی چیز کو تھوڑا سا یعنی اپنے ذہن اور دماغ اور دل، معاملہ تو سارا دل کا ہے، دل کو ٹھیک کر لیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا فسد الجسد كله. تو بات کہاں سے آتی ہے؟ دل کو ٹھیک کرنے کی بات آتی ہے. کیسے ہم اپنے دل کو ٹھیک کریں گے؟ دل کے اوپر کیسے کام کریں گے؟ دل کو کیسے اس بات پر راضی کیا جائے گا کہ ہماری یہ زندگی آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے کہیں دنیا کی تردید نہیں ہے، بس مقصود ہی کے اوپر بحث ہے کہ آپ نے اس کو مقصود بنایا ہے یا نہیں بنایا. اگر دنیا کو مقصود بنا لیا بھٹک جائیں گے، آخرت کو مقصود بنا کے رکھا کامیاب ہو جائیں گے. اپنے دل کو اس پر راضی کر لیا جائے. جب دل اس پہ راضی ہو جائے گا ناکام ہو جائے گا. اور ہم لوگ یہاں بیٹھے دیندار لوگوں کا مجمع ہے، اور جو بحران ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک بحران خارجی ہے اور ایک بحران داخلی ہے. ساری قوم کی ساری توجہ خارجی بحران پر ہے. خارجی بحران پر بھی توجہ ہونی چاہیے، لیکن جب تک داخلی بحران کو، انٹرنل کرائسس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تب تک ہم خارجی بحران کا علاج نہیں کر سکیں. داخلی بحران پہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ کون کر رہا ہے اور کون سن رہا ہے؟ بات کرو تو لوگ جمائی لینے لگتے ہیں. پھر ایک تیسرا بحران کھڑا ہو جاتا ہے. سمجھنے کو تیار نہیں ہے لوگ کہ پرابلم کیا ہے، مشکل کیا ہے. اگر ہم نے اپنے اوپر کام نہیں کیا تو دوسرے پر کیسے کام کریں گے؟ اپنے اوپر کام کرنا زیادہ ضروری ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے پتہ نہیں میری کس بات سے ان کے اوپر کیا تاثر ہوا، فرمانے لگے پہلے اپنا آپ کو ٹھیک کر لو بعد میں دوسروں کی بات کرنا. مجھے خود فرمایا.
ہم سارے زمانے کو ٹھیک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنی بات نہیں کرتے، اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آئے گی بھی نہیں، کیونکہ یہ مشکل کام ہے اپنے آپ کو دیکھنا اور اپنے آپ کے اوپر کام کرنا۔ یہ ایک طویل جہد مسلسل کرنی پڑے گی، تب جا کر کے بات بنے گی۔ اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ جسمانی بیماری سے کیا ہوگا؟ آدمی کو زیادہ سے زیادہ مر جائے گا، مرنے پہ ختم نہیں ہوتی ہے زندگی۔ اس غلط فہمی سے نکل آئیے کہ مرنے پہ زندگی ختم ہوتی ہے، وہ تو شروع ہوتی ہے، ٹرانسفر ہی تو ہوتا ہے آدمی کا، ایک اس عالم سے اس عالم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ بس زیادہ سے زیادہ موت آئے گی بیماری کے نتیجے میں، جسمانی، روحانی بیماری کے نتیجے میں مشکل آ جائے گی، پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو روحانی بیماریوں کی طرف توجہ دینی ہے نا۔ مولوی صاحب وہی بات پرانی بتاتے رہو گے، اور تو کوئی نیا، میرے پاس نیا بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کیا نئی بات بتا دیں گے؟ اگر معاشرہ نہیں سدھرے گا، اگر افراد نہیں سدھریں گے تو معاشرہ نہیں سدھرے گا، معاشرہ نہیں سدھرے گا تو ملت نہیں سدھرے گی، ملت نہیں سدھرے گی تو مقابلہ کیسے کرو گے؟ اب مقابلے کی بات آئے گی تو دوسرے لوگ اس مقابلے کا پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکالیں گے، ہمارے لوگ کچھ مطلب نکالیں گے ہی نہیں، دوسرا سارے مطلب نکال لے گا۔ انہوں نے جہادی بنایا ہے نا، جہادی، کہ لب جہاد کریں گے، زمین جہاد کریں گے، فلاں جہاد کریں گے، فلاں جہاد کریں گے، بنایا نہیں بنایا؟ ہم تو یہ کہنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے کہ جہاد ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ جہاد سے انحراف جو کرے، انکار جو کرے، وہ ایمان اس کا سلب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کہہ سکتے ہیں؟ بتائیے۔ دوسرا ہر چیز استعمال کر رہا ہے، ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، سبق پڑھانا تو آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، کام کرنا مشکل ہے، جو حال آپ کا وہی ہمارا بھی ہے، مختلف نہیں ہے کچھ حال، اسی لیے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، ہمارے مولانا افتخار صاحب، میسور میں جلسہ ہو رہا تھا، پرانی بات ہے، کہنے معلوم اللہ میں نے 2 کان کیوں دیے ہیں؟ کیوں دیے ہیں؟ ایک سننے کے لیے، دوسرا نکال دینے کے لیے۔ ابھی کتنے منٹ ہوئے؟ 19 منٹ ہوئے مجھے بات کرتے ہوئے۔ کتنی باتیں میں نے کہی ہیں، ان میں سے یہاں موجود لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا ملے گا جو بتا دے گا کہ یہ 4 باتیں تم نے کہی، نہیں بتا سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی تھی بچے کو لے کے، کہنے لگی حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے، آپ اس کو نصیحت فرما دیجئے، گڑ نہ کھایا کرے۔ حضرت نے فرمایا کل آ جانا۔ تو بیچاری ماں تھی، لے کے چلی گئی واپس، اگلے دن پھر آئی، دور دراز سے کہیں سے آئی تھی۔ حضرت نے چھوٹے سے مختصر سے الفاظ میں بچے کو نصیحت کر دی کہ بچے تم گڑ مت کھایا کرو، زیادہ گڑ کھانا نقصان دے گا۔ تو عورت خفا ہو گئی کہ یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے ہیں، دوبارہ کیوں بلایا مجھے؟ حضرت نے فرمایا کل میں نے خود گڑ کھا رکھا۔ تو جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں ہم سب لوگ مبتلا ہیں، اثر نہیں رہ گیا ہے بات پر، سدھارنا تو پڑے گا۔ نہیں سدھاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی طریقے سے تو علاج ہمارا کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟
تو ہمیں اپنے اندر سدھار پیدا کرنا پڑے گا. یہ ہمارا آخرت کا معاملہ ہے, دنیا کا معاملہ نہیں ہے. صرف دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی, کچھ اچھی گزرے گی, کچھ نرم گزرے گی, کچھ گرم گزرے گی, کچھ تکلیف میں گزرے گی. اچھا بے عزتی تو بہت ہو رہی ہے نا, یہ تو سب کو معلوم ہے, اس کو بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے بڑے جلسے میں. پھر بے عزتی کا احساس بھی تو ہونا چاہیے. راتوں کو نیند کیسے آتی ہے سکون سے؟ حیرت کی بات ہے کہ رات میں سکون سے سو جاتے ہیں اتنی بے عزتی رسوائی کے بعد. اور یہ بے عزتی اور رسوائی کا ماحول جو گلوبل عالمی سطح پر ہمارے اوپر ہے, یہی نہیں ہے, صرف ہر جگہ ہے. المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں, اور اس کے بدلاؤ کے لیے ہمیں باہر سے کچھ نہیں کرنا ہوگا, اندر سے کرنا ہوگا. انٹرنل کرائسس سے نکلنا ہوگا, معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی. انفرادی طور پر بھی, اجتماعی طور پر بھی معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ابھی وہ اعلان کر رہے تھے کہ راستے میں گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں. ارے راستے سے تو پتھر ہٹانے پر صدقے کا ثواب کا اعلان ہوا ہے, آپ نے گاڑی کھڑی کر دی راستے میں, آپ نے اسکوٹر کھڑا کر دیا راستے میں. آنے والے لوگوں کے, راہگیروں کے لیے آپ نے تکلیف کا سبب بن گئے. جلسے والوں کے لیے, منتظمین اور ادارے کے لیے جو تکلیف ہوئی وہ تو الگ. عام راہگیر, آج کی بات نہیں ہمیشہ کی بات ہے, روزانہ کا کام ہے کہ آپ کی گاڑی, آپ کی موٹر سائیکل, آپ کا اسکوٹر, آپ کی چیزیں کہاں کھڑی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ راستے چلنے کی جگہ پہ کھڑی ہے. پتھر ہٹانے پر غریب آدمی ہے, ویسے صدقہ نہیں کر سکتا, تو کہا راستے سے پتھر ہٹاؤ, وہ تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا. صدقہ بنا دیا نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صدقہ آپ نے اتنی ایک چھوٹا سا پتھر ہٹانے کو کہہ رہے ہیں, ہم نے اتنی بڑی گاڑی کھڑی کر دی, تو ثواب کمایا, گناہ کمایا. تو بہت سارے ہمارے کام ہیں جس کو ہمیں سدھار کرنا ہے, جس سدھار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے, ارادہ کرنا ہے. اور ساری چیزیں ایک ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتی, تو کوئی ایک چیز کا ارادہ کر کے جائے نا آج یہاں سے. جھوٹ بولنا بند کر دیں گے, خلاف واقعہ بات کہنا بند کر دیں گے, گھما پھرا کے بھی بات نہیں کہیں گے. بہت سے سچے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں لیکن کبھی موقع آتا ہے گھما پھرا کے کہہ دیتے ہیں, وہ بھی نہیں کریں. ایک چیز کا ارادہ کر لیں. یاد رکھیے گا, اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اور اس نے جھوٹ نہیں بولنے کا عزم کر رکھا ہے, دھیان کریے گا, سچ بولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جھوٹ نہیں بولنے کا عزم کر رکھا ہے, سماج میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت پیدا کر دیتے ہیں, اگر وہ غیر مسلم بھی ہے. سچ بولنا تو بہت بڑی بات ہے, صرف جھوٹ بولنا بند کر دو. عزت چاہیے نا, کیسے ملے گی؟ جھوٹ بولنا بند کر دیجیے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سچ بولنے لگی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ مشکل کا اور زیادہ مشکل کام ہے. صرف جھوٹ بولنا بند کر دیں, صرف جھوٹ بولنا بند کر دیں. آپ کے 40 دن کے اندر اندر آپ کے سماج میں, آپ کے علاقے میں, آپ کے محلے میں آپ کی حیثیت بدل جائے گی. آپ آزما کے دیکھ لیجیے, جھوٹ بولنا بند کر دیجیے بس. ایک چیز کی نیت تو آسانی سے کر سکتے ہیں نا, کچھ خرچہ نہیں ہو رہا ہے. یہ تو ہم کہہ نہیں رہے لڑکیوں کا مدرسہ بنا رہے ہیں, چندہ اسکول بنا رہے ہیں, چندہ دے کے جانا. اللہ میاں کا کام ہے, اللہ میاں کروا دیں گے, ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے کام, اللہ میاں کروائیں گے اسے. اگر قبول کر لیں گے ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے ہوگا انشاءاللہ. قبول فرما رہے اللہ تعالیٰ. تو میں تو بس ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا بند کر دیجئے, وہ بھی آپ کی عزت کے لیے.
آپ کے وقار کے لیے، آپ کی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے جیسے ہیں، اور کی بات ہی نہیں کرتے، ایک ہی کی بات کر لیں۔